عزیزان گرامی، یہ ماہ ایام رضا شروع ہے اور آج ماہ محرم کی 6 تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم عزائے سید الشہداء برپا کرتے ہیں، عزائے شہدائے کربلا برپا کرتے ہیں، اور اس کا بھی بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جو ایثار اور قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی، اور بڑا سبق ایثار اور قربانی ہے، یعنی کسی کو اپنی ذات پر مقدم اور فوقیت دینا۔ کربلا میں سب سے پہلے ایثار کرنے والے خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تھے، جو خدا کے دین کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے کنبے کو قربان کرنے پر راضی ہو گئے، یہاں تک کہ جب امام کے سب اصحاب و انصار آپ پر قربان ہو کر شہید ہو گئے اور بنی ہاشم کی باری آئی، تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے پیارے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کو خدا کی راہ میں شہید ہونے کے لیے بھیجا۔ کربلا میں قربانی کا ایک اور مظہر حضرت ابو الفضل عباس ہے کہ جب یہ رخصت کے لیے آئے ہیں، جنگ کی اجازت کے لیے آئے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دی، لیکن جو بچے خیموں میں پیاسے تھے، جو سکینہ خیمے میں پیاسی تھی، جب حضرت ابو الفضل عباس کو یہ معلوم ہوا کہ بچے پیاسے ہیں، اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آقا مجھے کم سے کم پانی لانے کی اجازت دے دیجیے۔ اور جب ایثار دیکھیے یہ حضرت مولا ابو الفضل عباس کا کہ جب وہ نہر پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو نہر میں داخل کر دیتے ہیں، تو عالم یہ ہے کہ وہ جانور بھی ان کی عظمتوں کو سمجھتا ہے، ان کی فضیلتوں کو سمجھتا ہے۔ وہ جانور بھی پیاسا ہوتا ہے، لیکن ان کی عظمت اور بلندی دیکھیے کہ وہ جانور اور گھوڑا بھی پانی نہیں پیتا، اور ابو الفضل عباس خود چلو میں پانی لیتے ہیں اور پانی کو پھینک دیتے ہیں کہ میرے آقا پیاسے ہیں، میرے بچے سکینہ پیاسی ہے۔ یہ حضرت ابو الفضل عباس کا ایثار اور قربانی ہے۔ تو ہمیں جو کربلا سے درس ملتا ہے، وہ پہلا درس ایثار اور قربانی کا درس ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب دین کی بنیاد خطرے میں ہو تو اس کے تحفظ کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اسلامی معاشرے کی حکمرانی یزید جیسے شخص کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جس نے کھلے عام الہی احکامات کی نافرمانی اور پامال کر رہا ہے، احکامات اسلامی کو پامال کر رہا ہے، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور یزید کے خلاف قیام کیا اور لوگوں کو بھی قیام کی دعوت دی، اور دین کی راہ میں آپ نے اپنی جان، مال، اولاد اور اصحاب کی قربانی پیش کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے یزید جیسے بدکار، بد کردار اور فاسق کو الہی احکامات کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ یہ یزید پلید جو امیر شام کا بیٹا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لے، اور یہ یزید پلید
جو شرابی تھا، زناکار تھا، کوئی ایسی برائی نہیں تھی دنیا میں جو یہ نہ کرتا ہو، اس کے باوجود وہ جانشین نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور احکام اسلامی کو تبدیل کر دینا چاہتا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید کے مقابل میں کھڑے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے دین اسلام کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ یہ جو عاشور کا دن ہے ایک عظیم دن ہے، اسلام کی تمام امتوں پر فضیلت کی وجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار، تو نے آخری نبی کی امت کو باقی نبیوں کی امتوں پر کیوں برتری دی ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا، ان میں 10 خصوصیات پائی جاتی ہے جن کی وجہ سے انہیں فضیلت دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ 10 خصوصیتیں کیا ہے تاکہ میں بھی بنی اسرائیل سے کہوں کہ وہ بھی ان پر عمل کرے؟ خداوند عالم خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، وہ 10 چیزیں جن میں سے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، جمعہ ہے، جماعت ہے، قرآن ہے، علم ہے اور عاشورہ ہے۔ یعنی یہ 10 چیزیں امت محمدیہ میں دی گئی ہے، جس میں سے عاشورہ بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگارا یہ عاشورہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی مصیبت میں عزاداری کرتے ہوئے رونا اور رلانا اور مرثیہ خوانی کرنا۔ اے موسیٰ، جو بھی اس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرزند پر روئے رلائے اور عزاداری کرے گا، اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ اور اے موسیٰ، جو بھی محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے فرزند کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے گا اور کھانا کھلائے گا، میں اس میں برکت عطا کروں گا، یہاں تک کہ اس کا 1 درہم 70 درہموں کے برابر ہو جائے گا، اور اسے گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ اور مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جو بھی عاشورہ یا عاشورہ کے علاوہ اس کی محبت میں 1 قطرہ آنسو بہائے گا، میں 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوں گا۔ یہ خود خداوند عالم عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنے کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، اور امام حسین کے نام پر کھانا کھلانے کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہم جو یہ نیاز حسین کرتے ہیں، اسی سبب سے کرتے ہیں کہ ہم سے امام حسین علیہ السلام راضی ہو سکے اور خداوند عالم راضی ہو سکے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے گھر امام حسین علیہ السلام پر نوحہ خوانی و عزاداری کرے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی امام حسین پر رونے کے حکم دے، اور گھر میں مجلس عزا برپا کرے، اور امام حسین کی مصیبت پر ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرے۔ تو یہ ہمارے امام نے بھی حکم دیا ہے کہ ہم محرم میں مجلس برپا کریں اور امام حسین علیہ السلام پر روئے گریہ کریں۔ ہاں عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ و بغض اللہ من بغض حسینہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، اور خدا اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے۔ ہاں عزیزان گرامی، خداوند عالم پیغمبر اکرم نے یہاں خود کو محور اور مرکز قرار نہیں دیا۔ پیغمبر اکرم یہ بھی کہہ سکتے تھے، خدایا تو اس سے محبت کرنا جو مجھ سے محبت کرے، خدایا تو اسے دشمن رکھنا
جو مجھے دشمن رکھے، لیکن پیغمبر اکرم یہ جانتے تھے کہ جو میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں ان میں وہ بھی ہے جن کی مذمت میں سورہ منافقون نازل ہوا، جو آ کر پیغمبر اکرم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب اپنے والوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مذاق اڑا کر آ رہے ہیں۔ انہی کی مذمت میں سورہ منافقون نازل ہو گیا۔ پیغمبر چونکہ جانتے تھے کہ مجھے ماننے والے منافق بھی ہوں گے، لہٰذا پیغمبر اکرم نے محبت کا معیار ہی بدل دیا۔ اب پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کو محور اور مرکز قرار دے دیا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین علیہ السلام سے محبت کرے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین علیہ السلام سے نفرت کرے۔ خود امام نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ امام حسین علیہ السلام محور اور مرکز کیوں قرار پا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ویسے ملے، نہ میرے بابا کو ویسے ملے، نہ میرے بھائی کو ویسے ملے۔ کربلا میں وہ 72 تھے کہ جن کا نظیر لانے سے دنیا قاصر ہے۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور شمع بجھا دی، بجھا کر کہتے ہیں کہ جو جانا چاہے چلے جائے، یہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ بیعت اٹھانے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کے ایسے اصحاب تھے جو انہیں چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ حسین کی محبت ہی محور اور مرکز ہے، جو حسین سے محبت کرے گا وہی محب خدا ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ حسین علیہ السلام کی محبت محور اور مرکز ہے۔ حسین علیہ السلام نے دین اسلام کو بچانے کے لیے وہ دین جو پیغمبر اکرم لے کر آئے تھے، اپنے اصحاب و اعزہ کی قربانی پیش کی ہے۔ وہ دن بھی آتا ہے، عاشور کا دن، قربانیوں کا دن، اور دوپہر کے وقت وہ وقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب و اعزہ شہید ہو چکے۔ جب تمام اصحاب و اعزہ شہید ہو چکے تو اب امام حسین علیہ السلام یکتا اور تنہا ہے، آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ یہ آواز فضاؤں میں گونجتی ہوئی علی اصغر کے کانوں میں جاتی ہے۔ ننھے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ اب خیمے میں کہرام برپا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ بہن زینب کیا ہوا؟ جناب زینب کہتی ہے آپ کی آواز استغاثہ سے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بہن زینب لاؤ مجھے علی اصغر کو دے دو، شاید وہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، میں اسے پانی پلا لاتا ہوں۔ اب امام حسین علیہ السلام ابا کے سائے میں اس ننھے مجاہد کو لیے ہوئے مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بلندی پر آتے ہیں، بلندی پر آنے کے بعد اشقیاء کو آواز دیتے ہیں اے فوج جفاکار، اگر تمہارے ذہن ناقص میں میں خطا کار ہوں، یہ 6 ماہ اس کا یہ 6 ماہ ہے، یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، ارے اسے کم سے کم پانی پلا دو۔ ہاں آزاداروں، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ننھے مجاہد کو زمین پر لٹا دیا، زمین گرم تھی، فوراً اٹھا لیا اور کہا اے حجت خدا کے فرزند، تم بھی اپنی حجت کو تمام کرو۔ ہاں آزاداروں، ننھے علی اصغر نے اپنی خشک زبان کچھ ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ ارے فوج کا منظر بدلنے لگا، فوج اشکیاں منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ جیسے ہی پسر سعد نے دیکھا، حرملہ کو آواز دیتا ہے اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ آزاداروں، حرملہ تیر انداز آگے بڑھتا ہے، چلہ کمان کو تیر کو چلہ کمان میں جوڑا، طلوع علی اصغر کی طرف رہا کیا۔ آزاداروں، وہ تیر طلوع علی اصغر کو چھیدتا ہوا حسین کے بعد
बाजू में पैवस्त हो जाता है, बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब हो जाता है। हुसैन ने खून अली असगर को चुल्लू में लिया, चाहा कि आसमान पर फेंक दे। आसमान से निदा आती है, मौला इस खून नाहक को आसमान पर ना आने दीजिएगा वरना ता कयामत बारिश ना होगी। इमाम ने चाहा उस खून नाहक को जमीन पर फेंक दे। जमीन से निदा आती है, मौला इस खून नाहक को जमीन पर ना फेंकिएगा वरना ता कयामत एक दाना ना उगेगा। इमाम ने उस खून को लिया, चेहरे पे बला और कहा नाना से इसी तरह मुलाकात।